بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کون ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مائکرو فائنانسنگ کے بانی 84 سالہ ڈاکٹر محمد یونس کو لاکھوں افراد کو غربت سے نکالنے کی بنیاد پر سراہا جاتا ہے اور بنگلہ دیش کی عوام میں ان کا خاص احترام پایا جاتا ہے۔ حسینہ واجد کو اقتدار سے نکال باہر کرنے والے طلباء نے عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے بینکر محمد یونس کا نام تجویز کیا تھا۔ محمد یونس نے قرضے دینے والا گرامین بینک قائم کیا تھا۔ اس بینک کے ذریعے بنگلہ دیش میں غربت کے خاتمے کے لیے محمد یونس کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2006 میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اپنی بڑھتی ہوئی کامیابیوں کے ساتھ 2007 میں محمد یونس نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی، تاہم 84 سالہ محمد یونس کا سیاسی سفر بہت مختصر رہا۔ محمد یونس کے سیاسی مقاصد سامنے آنے پر شیخ حسینہ بہت بھرم ہوئی اور ان پر غریبوں کا خون چوسنے کا الزام بھی عائد کیا۔ رواں برس جنوری میں محمد یونس کو لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ بعد ازاں جون میں محمد یونس اور 13 دیگر افراد پر تقریباً $20 لاکھ کی خرد برد کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ کسی بھی کیس میں محمد یونس کو قید نہیں کیا گیا تھا، تاہم انہیں کرپشن سمیت دیگر الزامات کے تحت 100 مقدمات کا بھی سامنا تھا۔ شیخ حسینہ کی مستعفی ہونے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گزشتہ روز بھارتی چینل ٹائمز ناؤ سے بات کرتے ہوئے محمد یونس کا کہنا تھا کہ 1971 میں پاکستان سے آزادی کے بعد یہ ہمارا دوسرا یوم آزادی ہے۔ محمد یونس کے ترجمان کے مطابق وہ اس وقت پیرس میں ایک چھوٹے میڈیکل پروسیجر کے لیے موجود ہیں۔ ترجمان نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ محمد یونس نے شیخ حسینہ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کی جانب سے عبوری حکومت کا اعلیٰ ترین مشیر بننے کی درخواست قبول کر لی ہے۔ محمد یونس 1974 میں یونیورسٹی آف چٹاگانگ میں معیشت کے استاد تھے۔ یہ وہی دور تھا جب بنگلہ دیش بدترین قحط سالی کا شکار تھا، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس دور میں محمد یونس نے کثیر آبادی والے اپنے ملک میں بہتری کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کیے تھے۔ انہیں یہ موقع اس وقت ملا جب انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے قریبی گاؤں میں ایک خاتون کو مہاجنوں سے زیادہ شرح سود پر لیا گیا معمولی قرض ادا کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھوتے دیکھا۔ نوبل انعام وصول کرنے کے موقع پر کی گئی تقریر میں محمد یونس نے کہا تھا کہ دیہی علاقوں میں جس طرح قرضوں پر زیادہ سود وصول کیا جاتا ہے، یہ غلام خریدنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب انہوں نے پسماندہ علاقوں میں قرض دینا شروع کیے تھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ غریب ہمیشہ اپنا قرض واپس کرتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔